حساک یہ کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوثر شافع محشر۔ اور ہم نے سرکار غوث اعظم کی تاریخ کو پڑھا ہی کہاں، ہمارے پاس اتنی فرصت ہی کہاں ہے۔ ہم تو اپنے دل میں اخبار 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، مگر کبھی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے کہ غوث اعظم کا مقام کیا تھا، غوث اعظم کا مرتبہ کیا تھا، غوث اعظم کا درجہ کیا تھا۔ صرف علماء کی زبانی سن لیے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ کبھی سیرت غوث اعظم کو اٹھایا جائے، کبھی سیرت غریب نواز کو اٹھایا جائے، کبھی سیرت سید سالار مسعود غازی کو اٹھایا جائے، کبھی سیرت وارث پاک کو اٹھایا جائے، تاکہ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں طور و طریقہ ملے، ہمیں زندگی میں سلیقہ ملے۔ اے مسلمانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ آج کی 2 تاریخ ہے، اسی کو ہم 11 ربیع الاخر یعنی غوث پاک کی تاریخ مانتے ہیں۔ اسی تاریخ میں ہم غوث کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم غوث پاک کے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج کی مارکیٹ کا دیکھنے کا مزہ کچھ اور تھا۔ آج بکرا کی مارکیٹ یا امروبہ کی مارکیٹ کو اٹھا کر دیکھتے تو مسلمان کی بستیاں کیا کر رہی تھی، مسلمان نوجوان کیا کر رہے تھے۔ ہر کوئی مارکیٹ میں مرغے کی تلاش کر رہا تھا۔ ہم نے قوم مسلم کو کتنا غلط میں سے دیا، ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو کتنا غلط میں سے دیا۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو وہ مرغا پسند تھا۔ نہیں مسلمانوں، غوث اعظم کو اگر زندگی میں کوئی چیز پسند تھی تو نماز کی پابندی کرنا پسند تھا، قرآن کی تلاوت کرنا پسند تھا، شریعت مصطفیٰ پر چلنا پسند تھا۔ اے مسلمانوں، جہاں تم نے مرغے کو عام کیا 11ویں کے موقع پر، اسی 11ویں شریف کے پیارے مہینے میں تم نے رب کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہوتا، نماز کی پابندی کا اہتمام کیا ہوتا، شریعت مصطفیٰ پر چل کر غریب اور مسکین کی مدد کو کیا ہوتا، تو آج دنیا کو پتا چلتا کہ غوث اعظم کو غریبوں سے پیار تھا، غوث اعظم کو یتیموں سے پیار تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب شریعت اسلامیہ کے وقار کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے تو غوث اعظم کی سیرت و کردار پڑھ کر غیر لوگ بھی مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے، مذہب اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں ہوتا ہوا نظر آتا۔ بے شک حق ہے، کیا کہنے، لیکن آپ حالات کا جائزہ لیں، مسلمان اپنی آبرو کا سودا کس انداز سے کر رہا ہے، شریعت مصطفیٰ کو کس طریقے سے چوراہوں پر بیچنے پر آمادہ ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، سرکار غوث اعظم کے مقام کو آپ کو بتاتا چلو۔ غوث اعظم کا مقام کتنا بلند بالا ہے، ان کا درجہ کتنا اونچا ہے، یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آؤ تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ مسلمانوں، آؤ تاریخ کے پنوں کو اٹھاؤ مسلمانوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ غوث اعظم کو مرغا بہت زیادہ پسند تھا، ذرا غوث اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھو۔ اے مسلمانوں، غوث اعظم نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، نبی کی امت، یہ تم مرغا کھاؤ، تم مرغے میں مزہ لو، بلکہ غوث اعظم نے جب بھی درس کے کام کو انجام دیا ہے، جب بھی دین اسلام کے تبلیغ کو انجام دیا ہے، تو غوث اعظم نے نبی کی امتیوں کو یہی میسج دیا ہے، اے امت مسلمہ، پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کر، پہلے قرآن کی تعلیم کو آباد کر، پہلے شریعت مصطفیٰ کو عام کر۔ حقیقت میں مسلمانوں، یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی ادائیگی کیا ہو۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جب غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی ادائیگی کیا ہو تو یہ رات کا جو وقت بتا رہا تھا وہ عبادت و ریاضت میں گزر رہا تھا، یہ جو وقت گزر رہا تھا حقیقت میں قرآن کی تلاوتوں میں گزر رہا تھا۔ اے مسلمانوں، خود غوث اعظم کا بیان ہے کہ میں 15 سال تک جنگلوں اور بیابانوں میں چلا گیا، وہاں پر مجادلہ کرتا رہا، رب کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں وہاں پر جنگل میں مرغے کی تلاش نہ کرتا تھا، میں کسی کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں ڈھونڈتا تھا۔ غوث اعظم کا بیان ہے کہ جب جنگل میں مجھے بھوک لگتی تھی تو زمین پر اگنے والی گھاس کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا، درخت کے پتوں کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا۔ تو اے مسلمانوں، پتہ چل گیا کہ غوث اعظم کو اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی عمل پسند تھا تو وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا پسند تھا، نماز
نماز کی پابندی کرنا پسند تھا. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی کی شریعت پر عمل کر کے, قرآن کی تعلیم پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنورے گی, ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا, شان غوث الورا, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, یہ غوث اعظم کا مقام ہے, اور حقیقت میں سرکار غوث اعظم کا در وہ در ہے کہ اگر کوئی بیمار جائے نا تو وہ صحت یاب ہو کر ان کے در سے واپس آئے. ان کا دیار ایسا دیار ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی بیمار ان کے در پر جائے تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. آپ پوچھیں گے کیسے, تو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک بیماری نے جنم لیا. ملک کے نہیں, پوری دنیا کے اندر ایک بیماری نے تباہی اور بربادی کے معاملے کو پیش کیا تھا. پوری دنیا حیران و پریشان تھی. وہ بیماری کورونا وائرس کی شکل میں آئی تھی, وہ وبا کورونا وائرس کی شکل میں آئی تھی. حقیقت میں دنیا کے لوگ حیران و پریشان تھے, مولا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, اللہ اس تباہی سے ہمیں کیسے بچائے گا, رب کائنات اس تباہی سے ہمیں بچا لے. حقیقت میں مسلمانوں جنازے پر جنازے اٹھ رہے تھے, لاش پر لاش اٹھ رہے تھے. حقیقت میں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے کندھے جنازے دھوتے دھوتے تھک گئے تھے. کسی کا باپ دنیا سے جا رہا تھا, کسی کی ماں دنیا سے جا رہی تھی, کسی کا بیٹا دنیا سے جا رہا تھا. اے مسلمانوں, پوری دنیا کے لوگ آہو فدا بلند کر رہے تھے. حقیقت میں لوگ کہہ رہے تھے اس کا علاج کہاں پر ملے گا. اے مسلمانوں, دنیا کے سائنٹسٹ پریشان تھے ایک ویکسین کو بنانے کے لیے, لیکن علماء کرام بخوبی اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے. علماء کہہ رہے تھے اے لوگوں سنو, اگر اس بیماری کا علاج بھی کرانا چاہیے ہو تو کہیں اور نہ جاؤ, بغداد کے شہنشاہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, ان کے در کی خاک کو جسم پر لگا لو. انشاءاللہ رب العزت رب تبارک و تعالی